ان کے لیے اللہ نے انلمیٹڈ اجر رکھا، انلمیٹڈ، جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جاءکم فاسق، تو ایک طرف ہے پورے خاندان والے، پوری دنیا والے، اور ایک طرف اس کے بعد ہم ایکسپلینیشن کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ آج میں تلاوت کر دیتا ہوں، لیکن اگلی بیٹھک میں آپ نے تیاری کر کے آنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگلی نیکسٹ تھرسڈے کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرة وأجر عظيم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 3 ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یعنی نیچی رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ میں سے کچھ کو یاد ہوگا کہ آیت نمبر 2 کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جب بلند ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے بیٹھے، تو وہ آیات کا نزول ہو گیا۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا تھا صحابہ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے اونچی آواز نہیں کرنی۔ وہ واقعہ بھی ایک لمبا تھا، وہ آپ اس ویڈیو میں جا کے دیکھ لیجئے گا جو ہماری پچھلی بیٹھک کی تھی۔ تو اس کے بعد اس آیت کے اندر، آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یعنی آہستہ رکھتے ہیں۔ یہ تو بات ہوگی ان کے دور کی، یعنی جن کے پاس اللہ کے رسول تھے، یعنی صحابہ کرام، اور اللہ کے رسول ادھر زندہ موجود تھے۔ تو جس طرح کے پیچھے بھی گزر، جب وہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرو ورنہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کن کو کہہ رہے تھے اس وقت؟ صحابہ کو کہہ رہے تھے۔ تو حضرت عمر پھر اس کے بعد آتا ہے کہ اپنی آواز اتنی آہستہ نکالتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول دوبارہ ان سے پوچھتے تھے، عمر تم نے کیا کہا ہے؟ یعنی یہ احترام تھا کہ آج بھی اسی طرح آپ کو پتہ لگ جائے میں یہ کام کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے اور اللہ کے رسول نے اس سے روکا ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، آگے اللہ نے فرمایا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے ساتھ آزمایا ہے۔ اب اس دور میں بھی یہی تھا، صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ نے آزمایا۔ ثابت بن قیس کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب ان کو پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی ہے کہ ہمارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے، ان کو تو فکر لگ گئی، کیونکہ ان کی آٹومیٹکلی آواز اونچی تھی فطرتی طور پر، وہ بولتے تھے تو لاؤڈ سپیکر ایک تھا ان کا، تو آواز اونچی نکلتی تھی، وہ دور دراز چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگوایا کہ ان کا پتہ کرو وہ کدھر ہیں ثابت، تو وہ رو رہے تھے ایک جگہ بیٹھ کے، ان کو فکر تھی نا اپنی، تو وہ رو رہے تھے ایک جگہ بیٹھ کے۔ تو ان سے پوچھا آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے بس ڈر ہے، میں اب اللہ کے رسول کے پاس گیا تو مجھ سے رہا نہیں جانا اور میری آواز جو ہے وہ فطرتی طور پر اونچی نکل جانی ہے، ٹھیک ہے مہد، تو اس لیے میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول کو جب بتایا گیا، اللہ کے رسول کو پتہ لگ گیا کہ بھئی اس کی فطرتی آواز ہے، یعنی نیچرلی طور پر اونچی بولتا ہے، تو اس کو کہا تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوگے، تم بول سکتے ہو۔
تو وہ جنگ یمامہ مسیلمہ بن کذاب کا پتہ ہے نا آپ کو، اس کے ساتھ جب جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی، تو اس کے اندر وہ شہید ہو گئے تھے، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج بھی آپ اسی طرح ہیں، آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا اتنا گناہ ہے، لیکن آپ کو بعد میں پتہ لگ جاتا ہے، اس کے بعد آپ جب کریں گے تو پھر آپ کو وہ گناہ ملے گا، لیکن اس سے پہلے جو آپ کرتے رہے اس کے اندر آپ کو پریشانی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو علم نہیں تھا، آپ پہلے کرتے رہے، تو آپ کا اس کو اللہ کوئی گناہ نہیں دیں گے۔ لیکن جب پتہ لگ جائے کسی بات کا کہ یہ مجھے اللہ نے روکا ہے، میں نے نہیں کرنی، تو اس کے بعد کرے، پھر اس کو انسان کو بہت گناہ ملے گا۔ تو یہی ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے ساتھ آزمایا۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، کسی کی بھی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ریحان ہے، ٹھیک ہے، ریحان جو ہے اپنے گھر کے اندر رشتہ دار آتے ہیں، کزنز وغیرہ آتے ہیں، نامحرم عورتیں بھی ہوتی ہیں، کزنیں بھی ہوتی ہیں، آپ ان کو دیکھ لیتے ہیں، ان سے مصافحہ کر لیتے ہیں، سلام کر لیتے ہیں آپ ان سے ہیں۔ تو لیکن کیونکہ ریحان کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ نامحرم سے مصافحہ کرنا یا اس کو ایسے دیکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن جب بعد میں پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ منع ہے شریعت کے اندر، ٹھیک ہے، تو ریحان اس سے رک جاتا ہے۔ تو پھر وہی بات آ گئی کہ ہنسنے والی بات نہیں ہے کہ یعنی میں نے مثال دیا، ٹھیک ہے نا ایک، تو اس لیے وہی بات آ گئی، یعنی بعض لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے، لیکن جب بعد میں پتہ لگ جاتا ہے پھر وہ اس کام سے رک جاتے ہیں۔ تو اسی آیت کے اندر اللہ نے آگے فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، یعنی ایک ایسی چیز کریں ساری زندگی کرتے آئے، لیکن بعد میں جب پتہ لگ گیا بھئی یہ مجھے منع کیا گیا ہے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر، تو میں نے اس سے رک جانا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، تو وہ رک جاتے ہیں اس سے۔ تو اللہ نے ان کے لیے فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، آیت نمبر 3 کے اندر، حجرات کے اندر، کہ ان کے لیے ان لمیٹڈ اجر ہے۔ تو ہمیں بھی یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ میں اگر ایسا کام کر رہا ہوں کہ جو بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے، میں اس سے رک جاؤں گا، تو آپ کے لیے اس آیت کے اندر خوشخبری ہے، ٹھیک ہے۔ سلام نہیں لینا چاہیے۔ چلے ایک بات چونکہ اب آ گئی ہے، وہ عبد المنان نے بھی کر دیا، کر دیتے ہیں کہ جو نامحرم ہیں آپ کے، نامحرم سے مراد جن سے پردہ واجب ہے کرنا، جن کا آپ سے پردہ کریں گی، چاہے وہ کزنز ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ان سے سلام یعنی شیک ہینڈ کرنا ان سے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ان کو دیکھنا، ان کو نظریں ٹکا کر دیکھنا۔ اگرچہ ہم کہتے ہیں آج کے دور میں لوگ، ہمارے دل تو بڑے صاف ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا، علی پہلی نظر اگر تمہاری پڑ جائے تو وہ تو معاف ہے، یعنی جان بوجھ کر نہیں، یہ تمہاری پہلی نظر پڑ جائے۔ اچھا بھی میں نے جاتے ہوئے آج بھی ایسا ہوتا ہے، میں نے جیسے کہ پچھلی بیٹھک میں آپ کو بتایا تھا، پوسٹر لگے ہوئے ہیں باہر اتنے بڑے، آپ کی نظر نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی نظر پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، نامحرم پر یا کوئی عورت ہے ویسے ہی، تو لیکن یہ نہیں کہ اب ایک نظر پڑ گئی بعد میں پھر دوسری نظر آپ پھر دیکھو اس کو، ٹھیک ہے، تو یہ شریعت اللہ کے رسول نے منع فرمایا، پہلی نظر معاف ہے، پہلی نظر معاف ہے، لیکن دوسری دکانوں پر لگے ہوتے ہیں، ہاں ڈرامہ کی بات کی ہے، تو بھائی ڈرامے کس نے کیا دیکھنا جائز ہے؟ ڈراموں کے اندر تو سراسر ہوتا ہی ہے کہ اس کے اندر ایک عورت ہوتی ہے، نہ اس نے پردہ کیا ہوتا ہے، نہ کچھ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تو آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی پاکستان کے جو ہمارے ڈرامے ہیں، ہمارے پورے معاشرے کا اخلاق جو ہے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ گھروں کی بیٹیاں جو ہیں اور بچیاں جو ہیں اور بڑے تک ساروں کے اخلاق برباد ہو کے رہ گئے ہیں، سچی بات میں کہہ رہا ہوں۔ تو ڈراموں کے اندر اگرچہ وہ جیسے بھی آ جائے صوفن بن کے، لیکن پھر بھی اس کو کون دیکھے گا، ہیں یہ دیکھنا۔ تو وہی بات آ گئی نا، اس آیت پر غور کریں، لہم مغفرۃ و اجر عظیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تقوی کے ساتھ آزماتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے کہ اب میرے بندے کو میں دیکھتا ہوں میرے پیپر کے اندر، میرے امتحان کے اندر کتنا پاس ہوتا ہے، اب وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اب یہی مثال آپ کی لے لیں، یہ آپ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، پہلے آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، یعنی نامحرم کو ٹکٹکی نگاہوں سے دیکھنا جائز نہیں ہے، اسے شیک ہینڈ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک طرف آپ کے پورے خاندان والے جمع ہو جاتے ہیں، یہ کہ یہ وکھرا مولوی بن گیا، ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ، تو نے ہمیں غدار سمجھا ہے، یہ وہ سب کچھ۔ تو ایک طرف ہے پورے خاندان والے، پوری دنیا والے، اور ایک طرف ہے اللہ۔
اگر آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں اللہ کا رستہ، آپ یعنی اللہ نے جسے روکا آپ اس سے رک جاتے ہیں، اور ان سارے خاندان والوں کو ایک جگہ رکھ دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں نہیں سمجھتے، ایک جگہ رکھ دیتے ہیں، تو اللہ نے پھر ان کے لیے فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کی بات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور خاندان والوں کو رکھتے ہیں، نہیں یار خاندان والے میرے ہیں، ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سزا رکھی ہے۔ تو یہی صورت ہمارا شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر سب سے پہلے نا یہ بیٹھ جائے کہ بھائی یہ صورت ایک ایسی صورت ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں نا کہ آپ قرآن و سنت کی طرف لے آئیں، کیونکہ قرآن و سنت ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے نا، اور پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلانے کا ذریعہ قرآن و سنت ہے۔ آپ چاہتے ہیں قرآن و سنت اس کے دل کے اندر اہمیت بیٹھے، تو سب سے پہلے نا آپ اس کو سورہ الحجرات کی تعلیم دیں، سورہ الحجرات کا اس کو ترجمہ سکھائیں، اس کی ایکسپلینیشن اس کے سامنے رکھیں۔ تو یہ ایک صورت بہت اہم ہے ہمارے آج کے معاشرے کے اندر۔ تو وہی ہے، ہاں جی منہ سے تو لے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ نے تو کہا دیکھنا بھی نہیں، دیکھنے سے آنکھوں میں پٹی باندھ اسلام نہیں ہے۔ چلے یہ جو باقی سوال ہے نا یہ ہماری جب آیت ختم ہو جائیں گی اس کے بعد آپ کیجیے۔ اچھا اب اس کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نا اس آیت کے اندر ہے نا، کیونکہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے ساتھ آزمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک فتویٰ لکھا تھا کہ وہ انسان جس کے دل کے اندر معصیت یعنی اللہ کی نافرمانی کی خواہش ہے، آج کے دور میں آپ کو سب سے واضح مثال میں دیتا ہوں، آپ رات میں ہیں، آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں صرف موبائل ہے، اور آپ کی جو نافرمانی ہے وہ عروج پر ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں نے ادھر نہ کچھ نہ اپنی خواہش کی چیز دیکھنی ہے جو مجھے سکون دے، سمجھ رہے ہیں نا میری اس بات کو، آپ بہترین سمجھ رہے ہیں مجھے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ینگ جنریشن ہے اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ کی وہ خواہش عروج پر ہے، لیکن آپ ایک طرف کہتے ہیں نہیں میں نے یہ نہیں کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوں گے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، یہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ تقوی کے ساتھ آزمائے گا۔ اب اس وقت وہ گھڑی ہوتی ہے جس وقت اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اپنے بندے کو کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، میری نافرمانی کا کام کرتا ہے یا کوئی اچھا کام کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس سے رک جاتے ہیں اور اللہ سے ڈر کے وہ کام چھوڑ دیتے ہیں تو لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے انلمیٹڈ اجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ بلکہ آپ کی جب ایسی کوئی ہو نا کیفیت ہو کہ آپ کو ایک طرف اپنی خواہش پوری کرنے کا جی جا رہا ہو کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے برے طریقے سے، ٹھیک ہے نا، اور ایک طرف آپ کے دل میں یہ بھی ہو کہ میں نے نہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، تو اس وقت تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس چیز کو چھوڑنا، وہ جو بھی بری چیز ہو، آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو۔ اور واضح اگر میں بالکل کر کے رکھوں، موبائل کے اندر ہے رات کے وقت اکیلے تنہائیوں کے اندر، اس چیز کو چھوڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے اس وقت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اور انسان اسلام کی تعلیم کو دیکھے، اس وقت اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں نا، بعد کے اندر اس انسان کو جو لذت محسوس ہوتی ہے نا، وہ زندگی کے اندر وہ کبھی لذت آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوگی، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا، میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تو یہ آیت اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ آگے ہے آیت نمبر 4، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ بے شک وہ لوگ اے نبی جو آپ کو آپ کے مکان آپ کے گھر سے کے پیچھے سے آپ کو آوازیں لگاتے ہیں۔ ہوا اس طرح تھا کہ کچھ لوگ نا نئے مسلمان ہوئے تھے، بنو تمیم کے، بنو ثقیف کے اور مکہ کے کچھ لوگ نئے ان کو اسلامی تعلیمات تو ہے نہیں تھیں، علم نہیں تھا ان کو کیا اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، تو وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول کے گھر کے پیچھے کھڑے ہو کے نا آوازیں لگانے لگ پڑے، یا محمد، اے محمد آ کے باہر آ کے ہماری آواز سنو، یعنی اونچی اونچی آوازوں سے اور نام لے کر پکار رہے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کو کبھی یا ایھا النبی کا ہے، یا ایھا الرسول کا ہے، کبھی یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا محمد نہیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر کا نام لے کر نہیں، القابات سے، بڑے بڑے پیارے القابات سے نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا قرآن مجید کے اندر کہ بے شک نبی، بے شک وہ لوگ اے نبی جو آپ کو حجرہ کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ کو آوازیں لگاتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حجرہ اس آیت کے اندر نا حجرات کا لفظ ہے، حجرہ یہ ایک 4 دیواری جگہ کو کہتے ہیں، کوئی بھی ایسے زمین کے اوپر حصہ ہو جس کے 4 دیواری اس کو حجرہ کہتے ہیں۔ اور اس دور کے اندر جو حجرے تھے نا، امہات المؤمنین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں،
9 بیویاں تھیں اس وقت، 9 حجرے بنے ہوئے تھے مسجد نبوی کے سائڈ میں، اور ایک حجرہ اتنا بڑا تھا، بڑا کتنا تھا، صرف اور صرف اس کی چوڑائی اور لمبائی جو تھی نا 9 سے 10 فٹ تھی، صرف ایک حجرہ صرف اتنا تھا، اور گھر کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور حسن بصری اسٹوڈنٹ ہیں صحابی کے، تابعی جس کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں حضرت عثمان کے دور میں ان کے گھروں میں داخل ہوا، امہات المؤمنین کے گھر میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے تھے ان کے گھر میں داخل ہوا، تو میں ہاتھ لگاتا تھا کھڑے ہو کے چھت کو، تو میں ہاتھ لگا لیا کرتا تھا، یعنی اتنی چھوٹی چھت تھی اور اتنا چھوٹا وہ حجرہ تھا۔ لیکن جب ولید بن عبد الملک کا دور آیا تو انہوں نے وہ سارے حجرے جو تھے نا وہ ختم کر دیے اور مسجد نبوی کے اندر وہ جگہ شامل کر دی۔ تو سعید بن مسیب اسٹوڈنٹ ہے صحابی کے، وہ بڑا غم زدہ ہوئے، اور باقی جو صحابہ تھے نا وہ بھی بڑا روئے اس بات پر کہ تم نے اس طرح کیوں کیا، ان حجروں کو کیوں ختم کیا ہے، تم قیامت تک ان حجروں کو باقی رہنے دیتے۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی لوجک یہ تھی کہ کوئی بھی اگر آتا نا، کسی بھی دنیا کے بڑے ملک سے بڑا امیر انسان بھی آتا نا، مسلمان آتا، ملینئر ہوتا، بلینئر ہوتا، لیکن وہ جب اللہ کے رسول کو کے گھروں کو دیکھتا تو اس کے دل کے اندر اس دنیا کی ساری محبت ختم ہو جانی تھی۔ سمجھ آئی نا اس بات کی کہ اللہ کے رسول کا گھر کیسا تھا، کتنا چھوٹا، اور ہمارے گھر آج کیسے ہیں، ہم کتنا دنیا کے اندر پڑے۔ تو یہ حجرے کی ایک تھوڑی سی ڈیفینیشن جو تھی۔ اچھا، تو اس آیت کے اندر اللہ نے یہی کہا کہ بے شک نبی وہ جو لوگ ہیں آپ کو حجرے کے باہر سے آوازیں لگاتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اکثر لوگ ان میں سے عقل نہیں رکھتے۔ اس میں ایک بات آپ نے غور کرنے والی ہے، عقیدے کے متعلق ہے، یعنی اس وقت جن لوگوں نے آواز لگائی تھی اللہ کے رسول کو، ان کے درمیان صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا، ایک دیوار کا فاصلہ تھا نا، تو اللہ نے ان کو بے عقلا کہا ہے، یعنی ان کے اندر عقل نہیں ہے کچھ لوگ، کیونکہ قرآن و سنت کا ان کے پاس علم نہیں تھا۔ لیکن آج اللہ کے رسول ہم سے میلوں دور ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ آواز لگا رہے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہماری آوازیں سن لو، ہماری پکار سن لو۔ اس کے اندر اب چونکہ بات آگے میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کہنا نا، اس میں 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اگر آپ یہ عقیدہ رکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ادھر موجود ہیں، ادھر مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے پاس ہیں، مجھے سن رہے ہیں اور وہ سب کچھ کر لیں گے، آپ پھر یا رسول اللہ کہتے ہیں، تو یہ کہنا بہت بڑا شرک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہے عقیدت، محبت، جس طرح کسی کو ارسل کو جو ہے وہ کانٹا چبھ جائے، وہ کہتا ہے ہائے امی ہیں، حالانکہ اس کی امی تو موجود نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے۔ لیکن یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ میری امی ادھر پاس موجود ہے، مجھے پاس آ کے ادھر ملیں گی آ کے، یہ عقیدہ تو نہیں نہ ہوتا آپ کا۔ تو یہ اگر محبت کے اندر آپ کہہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے نبی، ٹھیک ہے، تو اس میں اتنا زیادہ حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس سے بھی زیادہ بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھ کے کہ بھائی اللہ کے رسول موجود ہیں، مجھے سن رہے ہیں، میری دعاؤں کو قبول کریں گے، تو لیکن کیونکہ اللہ نے سورہ المؤمنون کے اندر کہا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کے اور دنیا والے لوگوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے، برزخ پردہ ہوتا ہے، جو دنیا کی زندگی الگ ہوتی ہے اور وہ والی یونیورس الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد ولو ان، اگلی آیت نمبر 5 کے اندر اللہ نے فرمایا ولو انہم صبروا، اگر وہ لوگ صبر کرتے، یعنی کون سے لوگ؟ یعنی جو آوازیں لگا رہے تھے، یعنی جو کہہ رہے تھے محمد باہر آ کے ہماری آوازیں سنو، ہماری بات سنو، اگر وہ لوگ صبر کرتے، ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، حتیٰ کہ آپ ان کے پاس نکل کر چلے جاتے، وہ ادھر بیٹھے رہتے، صبر کرتے، حتیٰ کہ آپ آرام کر کے پھر ان کے پاس جاتے، تو یہ لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ آج بھی یہ تو اللہ نے اس دور کی بات کی، لیکن آج بھی ہمارے لیے اس میں بہت سبق ہے کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں کسی کے گھر، دروازہ کھٹکاتے ہیں، وہ نہیں کھولتا، اس کو آوازیں لگانے لگ پڑتے ہیں، وہ باہر آئے، دروازہ باہر بات سنو، اونچی اونچی محلہ پورا اٹھا لیتے ہیں اپنے سر پر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح صبر انسان کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح نہیں، ہمیں یہ ادب اللہ نے سکھایا۔ تو اگر آگے اللہ نے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ آپ میں سے کون بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے یہ کیوں کہا واللہ غفور الرحیم؟ جی کوئی بھی یہ بتائے؟ نہیں، وجہ بھی کوئی ہو سکتی ہے اس کی کہ اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ انہوں نے اس طرح نہیں، انہوں نے اس طرح کیا، ہاں اللہ نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ انہوں نے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے وہ لا علمی کے اندر کیا تھا، علم نہیں تھا ان کا، ان کو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ادب کیا اللہ کے رسول کا کیسے پکارنا ہے، جس کی وجہ سے واللہ غفور الرحیم، اللہ نے کہا اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔
تو یہ وہی پہلی بات جو میں نے آپ کو پہلے کہی تھی. اس کے بعد ہے آخری آیت آج کی ہماری، آیت نمبر 6. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے بنبأ، کوئی خبر لے کر. اس آیت میں فاسق کا لفظ آیا. فاسق اس انسان کو کہتے ہیں جو انسان دین میں سے کسی ایک حد یا تمام حدوں کو پار کر جائے. ہو مسلمان لیکن شریعت نے کوئی ایک حد مقرر کیا کہ بھئی تم نے یہ کام نہیں کرنا. سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. تو جو انسان اس حد کو پامال کر جاتا ہے، اس کو آگے گزر جاتا ہے، تو ایسے انسان پر فسق کا اطلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو فاسق کہا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی گناہ کر دے. ٹھیک ہے، لیکن ہم وہ والے فاسق نہیں اس کو کہہ سکتے، وہ والا منافق نہیں کہہ سکتے جو اللہ کے رسول کے دور کے اندر تھے، منافقین عبداللہ بن ابی جیسے. اس کو ہم یہ کہیں گے، یہ جو اس کو بارے میں ہم کیا کہیں گے یہ بھی یاد رکھ لیں. یہ نہیں آپ کوئی گالی دے آپ اس کو کہیں تو فاسق ہو گیا، یہ نہیں کہیں. اس کو یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ نے گالی دی ہے، یا آپ کا گالی دینا یہ فاسقوں والا کام ہے، آپ فاسق نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نا. بلکہ کچھ لوگ جو فتویٰ پر ایسے ہی جھاڑ دیتے ہیں، کوئی گالی دے یا کسی کو کچھ کہے اس کو جہنمی کہہ دیتے ہیں، یا اس کو کافر کہہ دیتے ہیں، اس کو عیسائی کہہ دیتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے. بلکہ آپ نے فرمایا جو انسان کسی کو کافر کہتا ہے، کسی کو عیسائی کہتا ہے، اگر وہ اگلا نہیں ہوتا تو وہ اس کا کہنا جو ہے وہ اس پر دوبارہ لوٹ کر آ جاتا ہے اسی پر، یعنی وہ خود کافر اور عیسائی ہو جاتا ہے. اگلا نہ وہ ہوتا ہی نہیں، آپ اس کو کیوں کافر کہہ رہے ہیں، کیوں عیسائی کہہ رہے ہیں آپ اس کو. اچھا، آگے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات کی ہے. ہماری اس آیت کا ترجمہ یہ تھا کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے فتبینوا، تو اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو. اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا دونوں کا بہت بڑا اور پیارا ادب بتایا ہے. کیا بتایا؟ پہلے اس آیت کا ہم پرانا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو، اس کو واضح کر لیا کرو سچی میں وہ بات ہے کہ نہیں. ان جاءکم فاسق فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، یہ نہ ہو کہ تم کسی قوم کی طرف یا کسی قبیلے کی طرف اس کو تم نقصان پہنچا دو لا علمی کے اندر. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اس کے بعد تم پھر شرمندہ ہوتے رہو گے. اب اس آیت کے اندر بہت پیارا اصول اللہ نے بتایا اگر آپ کو سمجھ آئے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دنیا کے اصول کی. دنیا کے معاملات کے اندر آپ کے پاس کوئی بھی خبر لے کر آتا ہے نا، آپ تب تک اس کی بات پر یقین نہ کرو جب تک آپ اس کی بات پر پہلے تحقیق کر لو. آج معاشرے کے اندر ہمارے بگاڑ اور خرابیاں پریشانیاں پیدا ہی اس وجہ سے ہوتی ہیں. ہمارے پاس کوئی خبر لے کر آئے گا، ہم نے اس کی تحقیق نہیں کی اور آگے ہم نے ویسے ہی اڑا دی. اس کی سب سے بڑی مثال سوشل میڈیا کی مثال ہے. ہمارے پاس کوئی بھی آتی ہے جی اس فلاں خبر کو جو 10 بندوں کے اندر شیئر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا یا وہ بیمار ہو جائے گا. حالانکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے اس کے پہلے تحقیق کر لیا کرو. آپ پہلے دیکھیں آپ کے پاس خبر ہے، حدیثوں میں دیکھیں، قرآن میں دیکھیں کیا سچی میں ہے کہ نہیں. اگر سچی میں نہیں ہے تو وہ خود جو کر رہا ہے وہ کیوں نہیں اس کو بیماری پڑی ہے. ہاں، جس ویڈیو کو جو لائک کرے گا، چلو وہ تو ایک دعا کے طور پر ہو جاتا ہے نا، وہ دعا کے طور پر آپ کہہ دیتا ہے کہ بیچارے کی زندگی بن جائے گی، پیسے اس کے پاس آ جائیں گے. ہاں، تو یہ سب چیزیں اس کی مثال ہے. لیکن آپ دنیا کے معاملے میں ایک اور دیکھ لیں، اس کی بہت بڑی مثال میں آپ کو بتانا جو چاہتا ہوں نا اس آیت کے اندر کہ اللہ نے کہا کہ اگر تم کسی بھی بات آئی ہے تمہارے پاس، کوئی بھی بات ہو، دین کی بات ہو دنیا کی بات ہو، اس پر تم تحقیق نہیں کرتے اور اس پر عمل کر دیتے اور آگے پھیلا دیتے ہو، تمہیں بہت بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے گی. ایک کشتی کے اندر ایک نیک بندہ سوار تھا، اس کے پاس ایک آدمی آیا، بہت لوگ سوار تھے، اس میں سے ایک نیک بندہ تھا. اس کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ تمہاری بیٹی بھاگ گئی ہے کسی کے ساتھ. اس نے کہا تمہاری بیٹی بھاگ گئی ہے. تو وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کوئی تحقیق وغیرہ نہیں کی، سیدھا اس کے پیچھے بھاگ گیا. گھر جا کے دیکھا تو اس کی بیٹی تو آٹا گوندھ رہی تھی. تو پھر بھی وہ کہنے لگ پڑا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بیٹی نے کہا ابا جی کیا ہو گیا، آپ انا للہ کیوں پڑھے جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ کشتی میں میرے پاس بندہ آیا تھا، اس نے کہا کہ تمہاری بیٹی بھاگ گئی ہے تو تم تو ادھر بیٹھی ہو. تو کہا ابا جی آپ پھر پریشان کیوں ہو رہے ہیں، انا للہ کیوں پڑھ رہے ہیں، میں تو ادھر ہی بیٹھی ہوں نا. کہ میں پریشان یہ ہو رہا ہوں، مجھے تو پتہ لگ گیا کہ تم ادھر موجود ہو، لیکن جو کشتی کے اندر میرے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ذہن میں تو یہی ہے ابھی تک ہے نا کہ اس کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے.
تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کسی مسلمان پر ایسی بات کہتا ہے جو اس مسلمان کے اندر نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی سخت سزا دیں گے کل قیامت کے دن، جہاں جہنمیوں کی پیپ گر رہی ہوگی، خون اور پیپ، اس کے اندر اللہ اس کو گرا دیں گے، اس کے اندر اس کو عذاب دیں گے، اور اس وقت تک اس کو عذاب سے نہیں نکالیں گے جب تک اللہ اس کو کہیں گے کہ جب تک تم نے جو کہا تھا اس کے بارے میں تم سچ ثابت نہ کر دو، نہ وہ سچ ثابت کر پائے گا اور اس وقت اس عذاب میں جلتا رہے گا۔ تو اس لیے اس بات کا احتیاط رکھیں، کوئی بھی بات آپ کسی پر کیا ہوا ہے؟ ہاں جی ہاں ویڈیو چل رہی ہے نا؟ ہاں جی تحقیق، وہی بات، یہ رول آپ یاد رکھ لیں نا، یہ اصول یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی بات ہو، دنیا کی بات ہو، دین کی بات ہو، اس پہ آپ تحقیق کرنی ہے۔ یہ بات کر لی ہم نے دنیا کی، اب آپ کو ایک دین کی بات بتاتا ہوں، یعنی دین کے اندر آپ کو کوئی بات کرتا ہے، کوئی مولوی صاحب بات کرتے ہیں، کوئی بات کرتا ہے، آپ اس کی پہلے تحقیق کر لو۔ حضرت، اچھا بات سنیں، اچھا ادھر ایک بات سنیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھاگے بھاگے نا ایک مجلس کے اندر آئے، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہوا ہے ابو موسیٰ تمہیں؟ کہا میں نا عمر کے گھر گیا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، میں نے دروازہ کھٹکایا، مجھے کام تھا، نہیں کھولا انہوں نے، میں دوسری مرتبہ کھٹکایا نہیں کھولا، تیسری مرتبہ کھٹکایا نہیں کھولا، میں واپس چلا گیا۔ حضرت عمر باہر نکلے، کہا کون تھا؟ اپنے وہ دربان کو پوچھا کون تھا، غلام جو بھی تھا، تو انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری تھے۔ کہا چلے گئے وہ؟ کہا جلدی سے بلا کے لاؤ، کیونکہ ان کو فکر تھی نا کہ میرے پاس کوئی بندہ ہے، اور کیونکہ اس وقت وہ خلیفہ تھے، میرے پاس کوئی بندہ ہے اور ویسے ہی لوٹ جائے، ان کی کوئی پریشانی ہوگی، کچھ بھی بات ہوگی، ان کی اپنی فکر تھی۔ ابو موسیٰ آئے، ان کو کہا جی تم واپس کیوں چلے گئے، تم نے انتظار کیوں نہیں کیا؟ کہا ابو موسیٰ کہنے لگے حضرت عمر کو، کہا عمر میں نے نا اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ جو انسان کسی کے پاس جائے 3 مرتبہ پہلے اجازت اس سے لے، 3 مرتبہ کے بعد اجازت اس کو نہ جواب ملے تو واپس چلا جائے۔ حضرت عمر نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی یہ حدیث جو تم بیان کر رہے ہو یہ میں نے تو نہیں سنی اللہ کے رسول سے۔ حضرت عمر نے پھر تحقیق کی اس کی، کہا جب تک تم اپنے ساتھ کوئی گواہ نہیں نہ لے کر آؤ گے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے تو دیکھنا تمہیں بڑی سخت سزا دوں گا، تمہیں کوڑے ماروں گا، اس لیے بھائی تمہاری مہربانی جس نے یہ حدیث سنی ہے نا وہ میرے ساتھ آ جائے، وہ حضرت عمر کی طرف گواہی دے دے۔ تو پھر ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، وہ گئے حضرت عمر کے پاس، کہا اے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، سچی میں اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ابو موسیٰ نے جو حدیث آپ کو بیان کی وہ میں نے بھی سنی تھی۔ تو یہ دین کے معاملے میں حضرت عمر تحقیق کر رہے ہیں، حالانکہ صحابی تو سارے کے سارے سچے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت عمر تحقیق کر رہے ہیں، کیوں کہ باقی آنے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ نہ پھیل جائے جس طرح آج ہوا پڑا ہے، کوئی بھی مولوی کسی کو حدیث بیان کرتا ہے، اگلا وہ سن لیتا ہے، کہتا ہے یہی میرا دین ایمان ہے، اگلا تحقیق کرتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں آج دنیا کا جو معاملہ ہو، ہاں ان پر بھی آپ تحقیق کریں جا کر، ٹھیک ہے؟ 3 دفعہ دروازہ کھٹکایا، اگر نہ کھولیں تو پھر ہم کہاں بھی جائیں گے؟ پھر آپ اپنے گھر جائیں گے، گھر والوں ہی دروازہ نہ کھولیں تو پھر کہاں بھی جائیں گے؟ گھر والے دروازہ نہ کھولیں تو آپ سمجھ لیں گھر والے سوئے ہوں گے، آپ پھر ہم سڑک پہ سو جائیں۔ ٹھیک ہے؟ اسی لیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا ادب بتایا کہ کوئی بھی بات تمہارے پاس آ جائے اس کے اندر جلدی نہ کرو، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے التأنی من اللہ، کہ یہ جو نرمی ہے اور یہ جو حلم و بردباری ہے، کوئی بھی بات آ جائے اس میں نرمی اختیار کرنا اور اس کا تحقیق وغیرہ کر لینا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، لیکن یہ جو جلدی ہے نا، جلدی بس جلدی انسان کر دے، وہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ بلکہ ایک پورا کا پورا گھر جو تھا نا، خاندان، وہ اسی وجہ سے سارا خراب ہو گیا تھا کہ 2 بھائیوں کی شادی ہوئی، دونوں کی جو بیویاں تھیں وہ ایک دوسرے سے سڑتی تھیں، ایک دوسرے کے خلاف حسد رکھتی تھیں، بس جو بھی مسئلہ ہونا ہے، میرا کہ میک اپ مہنگا اس کا مہنگا، نہیں جو بھی مسئلہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے کیا کیا، ایک وہ جو بہو تھی وہ اپنی ساس کے پاس گئی، اس نے کہا جی وہ جو ہے نا دوسرے بھائی آپ کے بیٹے کی بیوی ہے، مجھے ایسے ایسے باتیں کرتی ہے، وہ آگ بگولا ہوگی۔ اس نے جا کے کیا کیا، اپنے بیٹے کو کہا تمہاری بیوی ایسے کہہ رہی ہے، یعنی اس نے بھی ساس نے بھی تحقیق نہیں کی، سیدھا جا کے اس کو بیٹے کو کہہ دیا، بیٹے نے بھی نہیں تحقیق کی، وہ جاتے ساتھ اپنی بیٹی کو طلاق جو تھی اپنی بیوی کو جا کے طلاق دے دی۔ اسی طرح اس نے بھی اس طرح، یعنی پورا گھر جو تھا نا وہ سارا کا سارا گھر تباہ ہو گیا۔ تو خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم بات ہمارے پاس آتی ہے ہم تحقیق نہیں کرتے۔ تو اس آیت کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا، حضرت سلیمان علیہ السلام اسمبلی کیا کرتے تھے پورے دنیا کے جو ہیں جنوں کی، جانوروں کی، پرندوں کی، تو ہدہد اس کے اندر نہیں آیا تھا،
تو حضرت سلیمان نے کہا مالی لا ار الہدہد، کیا ہے آج مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے. اس نے اٹینڈنس نہیں بولی تو ہدہد پھر آیا ایک طرف سے. تو حضرت سلیمان نے کہا یا تو میرے پاس کوئی اپلیکیشن اگر لے آئے تو پھر تو میں اس کی وہ جو ہے لیو لگا دوں گا، ورنہ اس کو میں فائن کروں گا اور بہت سخت سزا دوں گا. ٹھیک ہے. تو جب ہدہد آیا، سانس اس کے پھولے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ میں نے نا دیکھا ہے، ہدہد کہتا ہے میں نے دیکھا ہے انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، کہ ایک عورت ہے وہ حکمرانی کر رہی ہے، عورت حکمرانی کر رہی ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ عورت کی حکمرانی کی ممانعت آئی ہے. تو اس نے کہا کہ عورت حکمرانی کر رہی ہے اور اس کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں سارے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً نہیں یہ کہا اچھا یہ ہے چلو آجو ہم اس پہ حملہ کرنے جاتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے تحقیق کی. کیا کہا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، چلو میں پہلے تحقیق کرتا ہوں، پہلے میں دیکھتا ہوں کہ تم سچے تھے کیا جھوٹے تھے. ٹھیک ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی پہلے تحقیق کی. تو اس لیے کسی نے کتاب لکھی ہے، کتاب کروڑوں روپے کی بکی ہے، تو جب کھول کے دیکھا اس کے سارے صفحے خالی، صرف ایک صفحے پہ لکھا ہوا ہے اور اس پہ لکھا بڑی پیاری بات ہے جو کروڑوں کی بات ہے. چلے کوئی نہیں، اس پہ کروڑوں کی بات لکھی ہے. اور وہ کیا بات لکھی ہے کہ اپنے قدم گرم رکھو اور اپنا دماغ ٹھنڈا رکھو. نرم رکھو. دماغ ٹھنڈا اور قدم اپنے گرم رکھو، یعنی تم منزل کی طرف چلتے رہو لیکن ٹھنڈے دماغ سے کام لینا. یہ نہیں دماغ تمہارا گرم ہو جائے فل اور تم پھر فیصلے کرنے لگ پڑو، ساری خرابیاں ہو جائیں. یہ لکھنا کروڑ روپے ملے گا. اچھا اب آگے ہم آیت کے اختتام پر آتے ہیں. ہیں نہیں ان کو صرف گھر کی حکمرانی کرنی چاہیے. گھر کی حکمرانی کرنی چاہیے. اچھا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی پہلے کیا کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یہ نہ ہو کہ تم بعد میں شرمندہ ہو جاؤ. تو آج کے لیے ہمارے اتنا ہی کافی. تو میں نے جیسے کہ پہلے آپ کو کہہ دیا تھا، اب میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو آیت نمبر 1 اور 2 تھی اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی جو ایکسپلینیشن تھی وہ ہم نے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا، وہ 25 منٹ کی ہے. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جتنے بھی ادھر بیٹھے ہیں آپ سب جو ہیں وہ سبسکرائب کریں. سبسکرائب نہیں، آپ سب جا کے روز بات سنیں، آپ سب جا کے نا اس کو روز 5 منٹ کا سنیں، زیادہ نہیں. کتنے منٹ کا؟ 5 دنوں کے اندر آپ کی وہ پوری مکمل ہو جائے گی اور اس کو آپ لکھیں ایک صفحے پہ، کیونکہ